آپ کو اندازہ ہے، محسوس کریں میرے عزیزوں، خطابت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. خطیب کے لیے کچھ شرط ہے کہ خطیب حد سے زیادہ بھوکا نہ رہے، خطیب حد سے زیادہ پیاسا نہ رہے، خطیب کے اوپر کوئی غم نہ آ گیا ہو. اس لیے اگر غمزدہ ہوگا خطیب تو بولنا کچھ آئے گا، منہ سے نکلے گا کچھ. اور مجمع بھی اپنا رہے، مجمع غیار کا نہ ہو، مجمع خاموش ہو. آپ بتائیے انصاف سے، اگر ابھی ایک انسان یہاں سے بولنے لگے، ایک یہاں سے بولنے لگے، ایک یہاں سے بولنے لگے، کیا کوئی خطیب بول سکتا ہے؟ مگر ایسے عالم میں جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جناب زینب کو خطبہ دینا ہے اور جناب زینب نے کہا اس کو خاموش. اور ایک اس کا اثر یہ ہوا میرے عزیزوں، یہ کیا تھا؟ یہ ولایت کی طاقت تھی میرے عزیزوں، یہ معرفت ایمان کی طاقت تھی کہ جیسے ہی کہا اس کو تو میرے عزیزوں مخاطب نے لکھا حبست الانفاس، سانسیں سینوں میں میرے عزیزوں حبس ہو گئی، سانسیں گھٹنے لگی. اور میرے عزیزوں حد یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پڑی گھنٹیاں جو بج رہی تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں، وہ بھی ٹھہر گئیں. اب جناب زینب بول رہی ہے. میرا جو ایسا سکوت طاری ہو گیا کہ اگر سوئی بھی گر جائے گی تو آواز کرے گی، آواز آئے گی. اور ایسے عالم میں جناب زینب بول رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کا ایک پوپ ہے. پوپ کون ہوتا ہے؟ کہ جیسے ہمارے یہاں مرجع وقت ہوتے ہیں اور بڑے عالم، ایسے ہی جو ہے ان کے پوپ ہوتے ہیں. یہ سیریا گیا، ابھی پوپ نہیں بنا، یہ ایک عام انسان ہے اسے، اور اس کا گائیڈ کرنے والا ایک ایرانی ہے جو کہ شیعہ، وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے، تمام جگہوں پر لے کر کے جا رہا ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس کو سب جگہ گھما دیا، ایک جگہ رہ گئی، یہ جناب زینب کا روزہ ہے. کیوں نہ بہتر ہے سمجھا اس چیز کو کہ جناب زینب کے روزے پر لے جاؤں، شاید ہے کہ اس کے اندر ان کی معرفت پیدا ہو. یہ لے کر کے گیا، اس نے کہا کہ آؤ تمہیں ایک جگہ اور لے کر کے چلتا ہوں. جناب زینب کے مزار پر آیا کہ یہ کہاں لے کر کے آ گیا؟ کہا یہ زینب کبریٰ، یہ علی کی بیٹی کا مزار ہے. کہ یہ کون تھی؟ کہا کہ فاطمہ زہرا جو نبی کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی ہے. اچھا، اس نے کہا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہ کربلا کے میدان میں یہ موجود تھی اور ان کے خطبات، ان کی تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم بے نقاب ہو گئے. تو میرا عزیزو کہتا ہے میں نے کربلا کے بارے میں سنا تو ہے کہ پڑھا نہیں، کتابیں لے کر کے آؤ تاکہ مطالعہ کروں، میں پڑھوں. اس نے پڑھا اور میرا جو عالم یہ ہوا کہ یہ پوپ بن گیا. اب اس کو اسپیچ دینی ہے، پہلی اسپیچ اس کی ہو رہی ہے، باڈی گارڈس لگے ہوئے ہیں، مجمع خود اس کا اپنا ہے. مگر کہتا ہے کہ عالم یہ ہے کہ جب میں نے اسپیچ دی تو عالم یہ تھا کہ میں کانپ رہا تھا، میرے جسم میں رعشہ پیدا ہو رہا تھا، جبکہ میرے باڈی گارڈس کھڑے ہوئے تھے. اگر کوئی حرکت کرتا تو میرے باڈی گارڈس کو بھون ڈالتے. مجمع میرا خود اپنا تھا، کوئی غیروں کا مجمع نہیں تھا. مگر کہتا ہے کہ میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر کہ جہاں خطابت کی شرطوں میں سے ساری شرطیں مفروض تھیں. زینب بھوکی بھی تھی، زینب پیاسی بھی تھی. حد تو یہ ہے کہ زینب کبریٰ اتنی پیاسی تھی کہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. امام سجاد کہتے پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اے پھوپھی اماں کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب کہتی میرے لال سید سجاد، یزید کے یہاں جو کھانا پانی آتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اور مستقل تقسیم کرتے کرتے اب زینب میں اتنی طاقت باقی نہ رہی کہ زینب کھڑے ہو زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. اب اتنی طاقت زینب کے اندر باقی نہ رہی. میرے عزیزو یہ پوپ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر. اگر خطابت آج کسی کو تھا تو علی کی بیٹی زینب تھی. میں نے دیکھا کہ زینب کا بڑا گھر اجڑ گیا، مجمع بھی اغیار کا تھا، لیکن اس کے باوجود زینب اتنے اطمینان سے گفتگو کر رہی تھی، اتنے اطمینان کے ساتھ مجھے ولی خطبہ دے رہی تھی. اے میرا عزیزو خطیب کہتا ہے ایک آدھ کا مرنا کیسا، زینب کا تو بڑا گھر اور اس کی آنکھوں کے سامنے اجڑ گیا، مگر زینب اتنی شان کو خطبہ دے رہی تھی. اے میرا عزیزو یہ قافلہ میرا عزیزو جیسے کوفے میں وارد ہوا، امام نے ایک منظر دیکھا. میرا عزیزو یہ عشرِ سجادیہ ہے، میرا امام کی شہادت کے ایام ہمارے نزدیک ہو رہے ہیں. اے میرا عزیزو امام زمانہ کو پرسہ پیش کیجئے امام کا. آپ کو معلوم ہے ساری منازل کو امام نے میرے عزیزو طے کر لیا. دو مقام ایسے آئے امام کے لیے کہ جہاں امام نے بد دعا کی. آپ کو معلوم ہے دو مقام کس کے لیے تھے؟ ایک عبید اللہ بن زیاد کا معاملہ تھا کہ جس کے لیے امام نے بد دعا کی. میرا عزیزو جب منہال ملنے کے امام سے پہنچے، میں روایت کو سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے، منہال پہنچے، امام کو دیکھا. یہ وہ امام میرا عزیزو کہ باپ کی شہادت کے بعد کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہا، مگر جب تک زندہ رہا مسلسل گریہ کرتا رہا. جب بھی کھانا دیکھتا تھا تو گریہ کرتا تھا، پانی سامنے آتا تھا تو امام روتے تھے. کبھی بغیر وسیلے سجاد نے پانی نوش نہ کیا.
किया, कभी खाना तनावुल न फरमाया। मेरे अजीज़ों मिनहाल मिलने के लिए पहुंचे, इमाम गिरिया कर रहे हैं, इमाम रो रहे हैं, इमाम को पुरसा पेश किया। इमाम से मिनहाल ने कहा इमाम से कि मौला आखिर कब तक रोइएगा, अब तो रोना बंद कर दीजिए। इमाम कहते हैं मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ था, जबकि याकूब को मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, और उसके बावजूद इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, बीनाई चली गई। अरे मेरे तो 18 यूसुफ मुझसे जुदा हो गए और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गिरिया ना करूं, अरे मैं आंसू ना बहाऊं। लो मेरे अजीजों, के बाद इमाम पूछते हैं ए मिनहाल मुझे मुख्तार के बारे में बता। का मौला मुख्तार ने कयाम किया है, एक एक को चुन चुन करके मार रहे हैं मुख्तार। एक मर्द इमाम कहते हैं ये बता उबैदुल्लाह ने ज़ियाद का क्या हुआ, कुरबला का क्या हुआ। एक मर्तबा है मिनहाल कहते हैं मौला वो सबको खत्म कर रहे हैं, सबसे इंतकाम ले रहे हैं, इनसे भी इंतकाम लेंगे। ए मेरे अजीजों, इमाम ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह उठाया और कहा परवरदिगार मैं भी चाहता हूँ कि उस दिन को देखूं जब मेरा काफिला कूफे में वारिद हुआ था, इब्न उबैदुल्लाह ने ज़ियाद तख्त पर बैठा हुआ था, मेरे बाबा का सर अंदर काट पर रखा हुआ था, जमीन पर रखा हुआ था, मेरे बाबा का सर तख्त के नीचे था और मैं जान खाना खा रहा था, मेरे ईमान के सर अब्दस की तौहीन हो रही थी। ए मेरे अल्लाह मुझे भी वो दिन दिखा दे कि मैं खाना खाता हुआ हूँ और मेरे बाबा के कातिल का सर मेरे सामने रखा हो। लो मेरे अजीजों, मैं मर्तबा मिनहाल ने देखा, उसके बाद इमाम ने कहा ए परवरदिगार कुरबला को जो है तहत कर दे, कुरबला को वासिल जहन्नम कर दे। लो मेरे अजीजों, इमाम ने पूछा कुरबला के बारे में बता क्या हुआ। का मौला भी वैसे ही फिर रहा है, अभी पकड़ा नहीं गया। लो मेरे अजीजों, मिनहाल इमाम से जात की बारगाह में किसी निकले और मुख्तार के पास आए और आने के बाद कहते हैं मैं इमाम से मिलकर के आ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने दो अफराद के लिए बद्दुआ की। लो मेरे अजीजों, अब इमाम खाना खा रहे थे कि एक मर्तबा सर भेजा इमाम के पास। एक मर्तबा मिनहाल पहुंचे, एक मर्तबा देखा इमाम ने सर को सजदे में रख दिया, इमाम ने रोना शुरू किया। ए पालने वाले, अरे तेरा शुक्रिया, तूने मेरी बद्दुआ को कबूल कर लिया। अरे एक वो दिन था कि जब मेरे बाप का सर तख्त के नीचे रखा हुआ था और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खाना खा रहा था, मेरे बाप के सर की